اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحابه الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا، وصل على محمد في أوسط كلامنا، وصل على محمد في آخر كلامنا، وصل على روح محمد في الأرواح، وصل على جسد محمد في الأجساد، وسلم تسلیما. میرے مالک میرے مولا زندہ کنی عطائے تو، ورب کشی فدائے دو، دل شدہ مبتلائے دو، ہرج کنی رضائے دو.
محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ بہار دنیا، یہ رونق دنیا ہے چند روزہ، نہ چل تو یہاں سر اٹھا اٹھا کر، کہ خدا نے ایسے ہزاروں چہرے مٹا ہی ڈالے بنا بنا کر۔ انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، دور قریب سے تشریف لانے والے بزرگوں، بھائیوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ جل وعلا شانہ وعم نوالہ وعز برہانہ ہم سب کے خالق، مالک، رازق، انتہائی شفیق اور مہربان رب ہیں۔ ساری کائنات کو اور ساری کائنات میں تمام مخلوقات کو اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا فرمایا۔ بالخصوص حضرت انسان جو تمام مخلوقات میں سے اشرف اور اعلیٰ ہونے کا رتبہ اور درجہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اس کو نصیب ہوا۔ اس کو پیدا فرما کر مالک نے اعلان فرمایا کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، روئے زمین میں اللہ جل شانہ کے نظام کائنات میں جو محسوس اور مبصر ہے، سب کو اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے اور آپ کے لیے حضرت انسان کی خدمت اور غلامی کے لیے مالک الملک نے پیدا فرمایا۔ حدیث پاک میں ہے الا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم لی، کہ سارا نظام کائنات جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لیے، ہماری خدمت کے لیے، ہماری غلامی کے لیے، ہماری ضروریات اور راحت اور آرام کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ متوجہ فرما دیا کہ اپنی حیثیت کو پہچانو، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اپنی حیثیت کو، اپنے رتبے کو پہچانو کہ مالک الملک نے تمہاری تخلیق اور اس پیدائش کی عظمت اور شان اور رتبے کے لیے قسمیں اٹھا اٹھا کر تمہیں اپنی حیثیت، رتبہ اور مقام سمجھایا۔ ایسے لوارث نہیں ہو، ہم نے تمہیں اتنی احسن تقویم کے اندر، بڑی حسین اور جمیل صورت کے اندر، یہ ایک مستقل مضمون ہے، پیدا فرمایا، اور پیدا فرما کے لوارث نہیں چھوڑ دیا،
ساری کائنات کے نظام کو، آسمان ہے، زمین ہے، آسمان اور زمین کے درمیان کا جتنا نظام ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ اس زمین کے نیچے یہاں کا پتہ نہیں پانی کتنا ہے، ہر علاقے میں اپنا اپنا ہے، زمین تو زمین رہی، اس زمین کے نیچے 100 فٹ 200 فٹ کہیں 400 500 فٹ زمین کے نیچے والے پانی کے چشمے کو بھی تمہارا غلام بنا دیا۔ تمہیں جس موسم کی، جس پانی کی ضرورت ہو، تمہاری اپلیکیشن کے بغیر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس زمین کے چشمے کو تمہارا غلام اور نوکر بنا دیا۔ تو تم کس لیے آئے ہو پھر؟ الا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم لی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اپنے آپ کو اس مٹی پر مت مارو، اس لکڑی پر اپنے آپ کو مت زید کرو، اس لوہے پر اپنی صلاحیتوں کو مت برباد کرو۔ مالک الملک نے تمہیں پیدا کیا ہے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے۔ ارے انسان، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ تجھے میرے مالک نے انج نہیں پیدا فرمایا کہ تو والا وارث ہو اور اپنی صلاحیتوں کو برباد کر دے، نہ نہ، میرے مالک نے تیری تخلیق پر قسمیں اٹھائی۔ قسمیں تو اور میں اٹھاؤں، مالک کو کیا ضرورت ہے قسمیں اٹھانے کی؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچ کہنے والا کون ہے؟ لیکن تجھے سمجھانے کے لیے، تجھے جھنجھوڑنے کے لیے، اس مٹی پہ مت مر، اس لکڑی اور لوہے پہ مت مر، اپنے دماغ کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وجود کو ان پہ مت برباد کر۔ یہ ساری چیزیں تو تیری غلام اور نوکر ہیں۔ تجھے میرے رب نے پیدا کیا فقط اپنی ذات کے لیے، پیدا اسی نے کیا، اور ساری کائنات کو تیرا غلام دیکھا نہیں تو نے؟ اللہ کی مخلوقات میں سے سمجھنے کے لیے عرض کروں، ملائکہ، فرشتے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ واہ واہ، پلک جھپکنے کی مقدار، آنکھ کھولنے اور بند کرنے کی مقدار بھی انہوں نے کبھی میرے رب کی نافرمانی نہیں کی۔ رب جو حکم فرماتے ہیں اس کو کر گزرتے ہیں، اور ایسی شان والی مخلوق ملائکہ بھی تمہارے خادم نظر آتے ہیں اور تمہاری غلامی کر رہے ہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ جنت انعامات کے لیے، یہ بچے پڑھتے ہیں جب اعلیٰ نمبروں میں کامیابی حاصل کرتے ہیں تو ان کو انعامات، حوصلہ افزائی۔ تجھے تیری عبادت والی زندگی، اللہ اور اس کے رسول کی مرضیات والی زندگی کے عمل کرنے پر انعامات یہاں بھی ملیں گے، تیرے چہرے پہ رونق آئے گی، تیری زبان میں تاثیر آئے گی، تیری آنکھوں کے اندر تاثیر آئے گی، تیری مشش قدموں کے اندر برکات آئیں گی، تیری دعا کے اندر استجابت آئے گی۔ یہ تو ہوگا، لیکن انعامات کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے آخری مرکز جنت ہے تجھے۔ لیکن فرمایا ذرا اپنی شان کو پہچان، یہ جنت بھی تیری غلام نظر آتی ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ سنا جوانا، میں نے جنت کو اللہ فرما رہے ہیں، تو میرے مرضیات پہ آ جا، میرے سنے محمد پاک کی مرضیات پہ آ جا۔ دا نفسک وتعال، اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ سے یہاں آنا چاہتا ہوں، پہلے سے آ رہے تھے، ذرا سوکھا راستہ بتاؤ۔ شہروں کے پاس بائی پاس بنے ہوئے ہیں، جلدی جلدی پہنچ جائیں، رکاوٹیں نہ آئیں، ارادہ ہے، فیصلہ ہے، عقیدہ ہے، تیرے پاس پہنچنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سنا، دا نفسک وتعال، اس کی خواہشات کو چھوڑ، فوراً تجھے مل جاؤں گا۔ تو ہم نے جنت کو تمہارے ہاتھوں پر بیچ ڈالا ہے، یہ سارے نظام کو تمہارے لیے بنایا، پیدا بھی رب نے فرمایا،
پیدا فرما کر ساری نظام کے کائنات کو ہمارا غلام بنایا، اور اگلا موٹر وے بھی بتا دیا، راستہ بھی بتا دیا۔ اس عارضی اور فانی زندگی کو گزارنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت و حیات کا نظام ساری کائنات کو غلام بنا کر تمہیں ایک پرچہ دیا ہے، امتحانی سنٹر میں بھیجا ہے، ایک پیپر سوالیہ تمہارے حوالے کیا ہے۔ عقائد میں، اخلاق میں، اعمال میں، کردار میں، ظاہر میں، باطن میں، مکلف ہونے والی زندگی میں، بلوغت سے لے کر شعور کی زندگی کے اختتام تک میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہاری زندگی کا ہر لمحہ، چاہے قرآن پڑھنے کی صورت میں ہو، حدیث پڑھنے کی صورت میں ہو، عبادت کرنے کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت کے اندر ہو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں تمہاری زندگی کا ہر عمل میری رضا کے لیے ہے۔ کس انداز سے زندگی گزارتے ہو؟ اس انداز سے زندگی گزارو اس فانی دنیا کے اندر کہ موت کا فرشتہ جب تیرے پاس آئے، جب تیرا آخری وقت ہو، تو تیری روح قبض کرتے ہوئے کہے یا ایتھا النفس الحمیدہ کانت فی جسد الحمیدہ اخرجی وابشری بروح وریحان ورب راض عنک غیر غضبان یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جب ایسی کامیاب زندگی گزار کہ جب تیرا آخری لمحہ ہو، یوں تجھے پروانہ ملے، پاکیزہ روح اس پاکیزہ بدن میں تو رہا کرتی تھی جس کی زندگی کا ہر لمحہ، مکلف ہونے والی باشعور زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے حکموں کے مطابق، لا الہ الا اللہ محمد عربی کے طریقے کے مطابق، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے مطابق گزرا ہے۔ آجا تیرا وقت پورا ہو چکا ہے، لیکن خیال کر اسی دنیا کے اندر شہباز سن لے، نکلنے سے پہلے اس جس کے پاس جا رہے ہو وہ مالک اعلان کرتا ہے کہ رب راض عنک غیر غضبان، یہی سن لے میں تجھ پر ایسا راضی ہوا ہوں کہ آج کو عہد کبھی تیرے سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ اللہ پاک نے نظام دے کر ہمیں اگلا راستہ بتایا، موٹر وے بتا دیا کہ امپورٹڈ ہو کر کہیں اور نہیں جاؤ گے، پیدا بھی میں نے کیا ہے، زندگی کے نظام کے لیے ساری کائنات کو غلام بھی تمہارا میں نے بنایا ہے، پرچہ بھی میں نے تمہیں پکڑوایا ہے، اور دوربین لگا کر علیم بذات الصدور ہونے کے ناطے سے، علی کل شیء قدیر ہونے کے ناطے سے، علیم خبیر ہونے کے ناطے سے سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ جب آؤ گے میرے پاس ساری زندگی کا یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، سب کچھ تمہارے سامنے ہوگا، لیکن خیال کرنا آنا تم نے میرے پاس ہے، بھیجا بھی میں ہے، نظام کائنات کو میں نے تمہارا غلام بنایا، عارضی زندگی گزارنے کے بعد تم نے آنا بھی میرے پاس آئے۔ جب اس کے پاس جانا ہے یقیناً جانا ہے۔ ہاں دوستو، کہنا تو نہیں چاہیے، لوگ کہتے ہیں دنیا کے اندر لوگ باپ کا بیٹا انکار کرتا ہوا نظر آتا ہے، سکے بھائی کا بھائی انکار کرتا ہوا نظر آتا ہے، استاد کے احترام کا انکار کرتے ہوئے نظر آتا ہے، پیر و مرشد کے احترام کا انکار کرتے ہوئے نظر آتا ہے، عظمت والوں کی عظمت کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ انبیاء کا انکار، حتیٰ کہ اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے ملحد بھی نظر آتے ہیں، لیکن سونے جوانوں موت کا انکار کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ بھیجا رب نے ہے، ساری کائنات کو ہمارا غلام بنایا، اور غلام بھی ایسا شاگرد استاد سے مطالبہ کرتا ہے، آج موسم ایسے ہیں وہ فلاں چیز ہونی چاہیے، پھر درخواست پر غور ہوتا ہے، مشاورت ہوتی ہے، پھر بات پوری ہوتی ہے، بیٹا باپ کو فرمائش کرتا ہے، مشاورت ہوتی ہے، پھر پورا ہوتا ہے۔ دوستو بزرگو، تیری ضروریات زندگی کے لیے بتاؤ اتنا مجمع بیٹھا ہے، کسی نے اپنی اپلیکیشن پیش کی ہو؟ اللہ کی قسم وقت کے آنے سے پہلے فروٹ تیار ہے، وقت کے آنے سے پہلے تیرے لیے معقولات تیار ہیں، مشروبات تیار ہیں، تیری درخواست نہیں گی، رب نے زمین و آسمان کو غلام بنا کر وقت سے پہلے تیرے لیے سب کچھ مہیا کر دیا۔ تو اس رب کے پاس جانا ہے، اس رب کے پاس جانا ہے، یقیناً جانا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں۔ تو پھر جانے کی تیاری، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت،
میرے سونے محمد پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا عقل مند بنو، سمجھدار بنو۔ ہم تو عقل مند سمجھدار کس کو کہتے ہیں؟ جو دہاڑی زیادہ کمائے، ہاں مال زیادہ کمائے۔ میرے سونے محمد پاک نے فرمایا پاک پیغمبر کا دیا ہوا آئیڈیل، معیار، کسوٹی، ترازو کس کا معیار؟ کامیابی کا معیار کس کا معیار؟ نجات کا معیار کس کا معیار؟ جس پر اللہ اور رسول راضی ہونے کا اعلان فرما چکے ہیں، وہ میرے محمد عربی نے یہ معیار دیا۔ الکیس من دان نفسہ عاملا لما بعد الموت۔ تم کہو جس کو کہو، اللہ اور اللہ کا حبیب محمد عربی کہتے ہیں ہمارے کاغذات میں، ہمارے رجسٹر میں، ہمارے کیلکولیٹر میں، ہماری فائل میں عقل مند کہلوانے کا حقدار وہ ہے جو نفس کی خواہشات کو نہ مانے اور مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری آج سے شروع کر دے۔ جانا ہے اس رب کے پاس، یقیناً جانا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کافی حقائق کا انکار کرنے والے موجود ہیں، لیکن مرنے کا اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس پہنچنے کا کوئی ماں کا لال انکار کرنے والا نہیں ہے۔ موت کا انکار کسی نے آج تک نہیں کیا۔ جب یقینی بات ہے، اس تمہید کے بعد میری اگلی بات کہ جس کے پاس جانا ہو، آپ نے مولانا محمد الیاس صاحب کے پاس آنا تھا، نظم ہے، ڈسپلن ہے، ظاہر باطن میں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، تو آپ وہی نظام لے کر آئے، وہی مزاج لے کر آئے، وہی تصور لے کر آئے۔ اللہ والے کے پاس جانا ہے تو سچ لے کر گئے کہ وہاں جھوٹ نہیں چلے گا، وہاں جو ظاہر میں ہے جو باطن میں ہے وہی سارا ایک ہونا چاہیے۔ جہاں جانا ہے ویسا بنانا ہوگا اپنے آپ کو۔ جب بھیجا اللہ نے ہے، کائنات کو غلام بنایا، واپس اللہ کے پاس جانا ہے تو پھر کیسے جانا ہے؟ توجہ، حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اصحاب پیغمبر میں حافظ الحدیث کا اعزاز پاتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ سونے محمد پاک نے ہمیں اطلاع دی ہے کہ جب یہ حقیقت سمجھ آ گئی، اب آگے سمجھو جس کے پاس جانا ہے وہ کیسے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل اللہ الا طیبا۔ اللہ پاک ہیں، اللہ پاک ہیں، ہر کمزوری سے پاک ہیں۔ تو جب ہم نے جانا ہے یقیناً اس کے پاس جانا ہے۔ دوستو، مردوں نے جانا ہے، بیویوں نے جانا ہے، حافظ نے جانا ہے، قاری نے جانا ہے، عالم نے جانا ہے، محدث نے جانا ہے، مناظر نے جانا ہے، عام و خاص نے جانا ہے، ہر انسان نے جانا ہے، کافر مسلم نے جانا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سن لو، اور میں پاک ہوں اور پاکی کو ہی قبول کرتا ہوں، پاک ہوں، پاکی کو قبول کرتا ہوں۔ گناہ، بغاوت، نافرمانی، چاہے وہ دینی مدرسے میں ہو، چاہے وہ خانقاہ میں ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے زراعت کے میدان میں ہو، چاہے کہیں ہو، گناہ نجاست ہے، غلاظت ہے، بغاوت ہے، بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ان بغاوتوں کے ساتھ، ان غلاظتوں کے ساتھ، ان نجاستوں کے ساتھ اس پاک کے پاس کیسے جائیں گے؟ مسجد کے اندر بدبو والا آدمی صف میں آ جائے، باقی نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس مجلس میں گئے ہو جہاں قرآن و سنت کی آواز ہے، خوشبویں ہیں، روحانی تعطر ہے، خوشبو لگا کر آؤ، بدبو کے ساتھ نہ ہو۔ میرا رب پاک ہے اور پاکی کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے، توجہ، آپ میں سے ماشاءاللہ پڑھے ہوئے بیٹھے ہیں، علماء صلحاء بھی ہیں، عوام بھی ہیں، اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ آپ اس حقیقت کو جانتے ہیں، انبیاء اور رسولوں میں سے رسول خاص ہیں، نبی عام ہیں، دونوں کا رتبہ بلند ہے، دونوں معصوم ہیں، رسول کا اپنا مقام ہے۔ توجہ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ رسولو، نبیو، میرے سونے پیغمبرو، انہوں پاک رکھو، کلوا من الطیبات، اس کو پاک رکھو، پہلا حکم۔ دوجا حکم وَعْمَلُوا صَالِحًا۔ ترتیب دیکھو، قرآن کی ترتیب نزولی، وحی الہی کی ترتیب نزولی۔ پہلا حکم کیا ہے؟ کلوا من الطیبات۔ میرا عقیدہ
انبیاء معصوم ہے، رسول معصوم ہے. وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. اللہ نافرمانی کو، کمزوری کو، تھوڑی سی کمزوری کو بھی اللہ انبیاء اور رسول کے قریب نہیں جانے دیتے. انبیاء معصوم ہے، رسول تو ویسے ہی خاص ہیں. اللہ ڈائریکٹ فرما رہے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. پہلے فرمایا انہوں پاک کرو، دوسرے نمبر پر فرمایا واعملوا صالحا. کیوں؟ اس لیے کہ عمل صالح کا ترتب ہوتا ہی پاکی پر ہے. عمل صالح کا ترتب ہوتا ہی پاکی پر ہے. تو انبیاء اور رسول تو پاک ہیں، ان کو کہے کا حکم ہے، وہ تو پاک ہیں، ان کو خطاب کر کے مجھے اور آپ کو سنانا ہے. اس لیے حدیث پاک میں ہے ان اللہ اسی حدیث میں ہے ان اللہ امر بالمؤمنین بما امر به المرسلین. ارے دوستو ایمان والے ہو، محمد کی ختم نبوت کے صدقے کیا اعزاز ملا ہے. جو حکم اللہ نے رسولوں کو دیا وہی حکم اللہ نے محمد کے امتیوں کو دیا. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اس کو پاک کرو، وہ پاک ہے، پاکی کو قبول کرتا ہے. یہ غلاظت اور نجاست کو ساتھ لے کر نہ جاؤ. انسان ہے، کمزوری ہو جاتی ہے. ترمذی شریف کے اندر سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے بڑا سستا شارٹ کٹ جنت کا نسخہ تجویز فرمایا. جیسے حکیم نسخے تجویز فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا آجو بھی آج ایک نسخہ ہے. نسخہ بھی کہاں کا؟ جنت کا. اور وہ جنت کا نسخہ بھی اتنے یقینی لفظوں کے ساتھ، فعل ماضی کے صیغوں کے ساتھ تعبیر کیا، اور ماضی کے اندر زمانہ گزرا ہوا جو کام یقیناً ہو چکا ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ. یہ تین کام کر لو، میں محمد عربی ضامن ہوں اپنے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، مرد و خواتین کے لیے. سنے محمد پاک نے یقین کے ساتھ نسخہ بتلایا کہ میں محمد ضمانت دیتا ہوں، تین کام تم کر لو، تین کاموں کی ضمانت تم دے دو، میں محمد عربی ضامن ہوں. کس بات کا؟ توجہ، ترمذی شریف کے اندر یہ روایت فعل ماضی کے صیغے کے ساتھ ہے. یدخل فعل مضارع کے ساتھ نہیں ہے. یدخل الجنہ نہیں فرمایا، دخل الجنہ فرمایا ہے. تین کام تم کر لو، میں محمد عربی ضامن ہوں، انج سمجھ لو کہ تم جنت میں داخل ہو چکے ہو. یا رسول اللہ وہ ضرور بتلائیے، ہم تو وہ تین کام کریں گے. اتنا سستا سودا. سنے پیغمبر نے فرمایا پہلا کام من اکل طیبا. اللہ پاک ہے، پاکی کو قبول فرماتے ہیں. جانا ضرور ہے، جانا ضرور ہے. من اکل طیبا، پہلا کام تو یہ کرو، اس کو پاک کرو، اس کو پاک کرو. اپنا ماکول، اپنا مشروب، اپنا لباس، اپنا ظاہر باطن پاک کرو. دوجا کام عاملہ، یہاں بھی قرآن کی ترتیب نزولی کے مطابق حدیث میں ذرا غور فرمائے، یہاں بھی وہی ترتیب ہے. پہلے اپنے آپ کو پاک کرو، دوسرے نمبر پر فرمایا عاملہ فی سنت، فی ظرفیت کے لیے. یہ پانی گلاس میں ہے، یہ پانی گلاس میں ہے. میرے محمد پاک نے فرمایا عاملہ فی سنت. توجہ، اہل علم بیٹھے ہو اور ساتھی بھی بیٹھے ہیں. میرا محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم اوتی تو علم الاولین والآخرین، پیغمبر کی زبان کے وہ الفاظ 1400 صدیاں گزر گئی، ان کی تشریح کرنے والے 50 سالہ 60 سالہ 62 سالہ زندگی گزار کر چلے گئے. میرے محمد کے لفظوں کی تشریح آج تک مکمل نہیں ہوئی. فرمایا عاملہ فی سنت، فی ظرفیت کے لیے پانی گلاس میں ہے. محمد عربی فرماتے عاملہ فی سنت. توجہ، عمل، عمل، نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، شادی عمل ہے، جنازہ عمل ہے، تجارت عمل ہے، کاروبار عمل ہے. عمل 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 کون سا عمل ہوگا؟ میرے نزدیک نہیں، اللہ اور اللہ کے حبیب کے نزدیک عمل وہی عمل ہوگا، عمل وہی عمل ہوگا فی سنت، جو محمد کی سنت کے رنگ میں رنگا ہوا ہو. جو بدعت ہے، جو رسم و رواج ہیں، جو خرافات ہیں، یہ عمل نہیں ہے. نہیں جی ہم تو عمل کر رہے ہیں، ہمارے علاقے کا رواج ہے، ہمارے سرگودے کا علاج ہے، ہمارے جناب فلاں کا علاج ہے، رواج ہے. رواج کا کلمہ پڑھا تھا یا محمد عربی کا کلمہ پڑھا تھا؟ جس کا کلمہ پڑھا ہے وہ آپ کو جھنجھوڑ رہے ہیں.
आमिला फी सुन्नतिन, वो अमल कहवाने के हकदार होगा। सुनो सुनो, चाहे वो नमाज हो वो तब नमाज बनेगी, वो ज़कात हो वो तब ज़कात बनेगी, तुम्हारा कुरान और हदीस पढ़ना हो वो तब कुरान और हदीस पढ़ना होगा जब मोहम्मद की सुन्नत के ज़र्फ में रंगा हुआ होगा। दूसरा काम, तीसरा काम, अमिनन्नासु बवाइक़हु, अमिनन्नासु बवाइक़हु, जिंदगी इंज गुजारो। और सुने जवानो, जिंदगी इंज गुजारो। यहां मेरे हबीब मोहम्मद पाक ने अल मोमिन का लफ्ज नहीं फरमाया, अन्नास का लफ्ज फरमाया। तिरमिज़ी की रिवायत है, आमिन अन्नास हो, आमिन अल मोमिनून नहीं, आमिन अन्नास हो। क्या माना? और तेरी तर्ज जिंदगी, तेरा जबान का बोल, तेरे हाथों की बतश, तेरे पांव की मशज, तेरा कौल, तेरा फेल, तेरा किरदार, तेरी तजारत, तेरा मुआमला, तेरा लेन देन, तेरा जाहिर बातन, हर एक के साथ उठना बैठना इस अंदाज का हो कि मुसलमान तो मुसलमान। हुजूर फरमाते, मैं मोहम्मद अरबी तुम्हारे से यह तवक्को रखता हूं कि कायनात के किसी इंसान को, तवज्जो, इंसान को, मोमिन को नहीं, इंसान को, इंसान के अंदर मोमिन भी दाखिल है, इंसान के अंदर काफिर भी दाखिल है, किसी कायनात के इंसान को भी जर्रा बराबर तुम्हारे से तकलीफ ना पहुंचे। यहां तो ईमान वालों को मारा जा रहा है, ईमान वालों को हुदूद इस्लाम से निकाला जा रहा है। ये मशीन खींच रखी है, ये भी ईमान से खारिज, ये भी ईमान से खारिज। मेरे पाक पैगंबर ने 3 अमल बताए, 3 अज्जा वाला नुस्खा, अकल तय्यबा, इन्हें पाक कर लो, खाने पीने को पाक, अमिला फी सुन्नत, अपनी तमाम अमली जिंदगी को मोहम्मद की सुन्नत के रंग में रंगो। तीजा काम, अमिन अन्नास बवाइक़हु, कायनात के सारे इंसान को अपनी तकलीफों से महफूज कर लो, किसी को किसी से अजियत ना पहुंचे, कायनात के किसी इंसान को भी ठोकर ना पहुंचे। मैं मोहम्मद अरबी जामिन हूं। हदीस के लफ्ज़ हैं दाखिल जन्ना, इंज समझ लो कि तुम जन्नत में दाखिल हो चुके हो। अल्लाह पाक है, पाकी को कबूल फरमाते हैं। इसी हदीस के अंदर है मुस्लिम शरीफ में, ज़कर अर्रजुला, एक वाक़े भी हुजूर ने बयान फरमा दिया, ज़कर अर्रजुला यतीलु सफर अशअसा अगबरा मतअमु हराम मलबसुहु हराम मशरबु हराम गुज़िया बिल हराम। सुने हबीब ने फरमाया, एक आदमी था, ज़कर अर्रजुला, मुस्लिम की रिवायत के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्चे पैगंबर की सच्ची जबान से सच्चा वाक़या, अहम तरीन मोतबर तरीन किताब के अंदर ज़कर अर्रजुला, मेरे हुजूर मोहम्मद पाक ने एक आदमी का जिक्र किया कि वो भाई युतीलु सफर, बड़ा लंबा सफर करके आया, मरकज में जा रहा हूं, बड़ा नेक लोग जमा है, अल्लाह अल्लाह करेंगे, अल्लाह से ताल्लुक लगाएंगे, लंबा सफर करके आया, कुछ हाजतें थी, दुआएं मांगेंगे, नेक लोगों के अंदर बैठकर दुआएं कबूल होंगी। युतीलु सफरा, लंबा सफर करके आया, अशअस अकबर, उसके बाल परागंदा हो गए, अकबर, उस पर गुबार चढ़ गई, सफर की वजह से मिट्टी गुबार आलूदा हो गया, बाल बिखर गए, मुंतशिर अजीबो गरीब शक्ल है, सफर की वजह से आ गया। मतामुहु हराम मलबसुहु हराम मशरबुहु हराम गुज़िया बिल हराम। सुनी मोहम्मद पाक इरशाद फरमा रहे, इस नलायक का खाना हराम था, मशरबुहु हराम, इसका पीना हराम था। अल्लाह ने फरमाया मैं पाक हूं, मेरे पास पाक होकर आओ। इसने खाना भी हराम, मशरूब पीना भी हराम, मलबसु लिबास भी हराम का, गुज़िया बिल हराम, जो ग़िज़ा खा रहा था वो हराम की। अब यतीलो यमुद्दु यदैहि इलस समा, देखो यमुद्दु यदैहि इलस समा, यमुद्दु यदैहि इलस समा वक़ाल या रब या रब या रब। मेरे मोहम्मद अरबी फरमा रहे कि उसने यकदम हाथ उठाए, मरकज में पहुंचकर, मस्जिद में पहुंचकर, सुलहा की मजलिस में पहुंचकर हाथ उठाए, यमुद्दु यदैहि इलस समा। हालांकि मसनून तो यह था दुआ मांगने के लिए हाथ सीने के बराबर उठाओ। मेरे हुजूर मोहम्मद अरबी हाथ दुआ के लिए जब उठाते थे तो हाथ सीने के बराबर उठाते थे। कोई खास दुआ हो, अल्लाह आज मुझे उम्रा करा, आज मुझे हज पर ले जा, खास दुआ होती, मेरे मोहम्मद अरबी हाथ आगे बढ़ाते बढ़ाते सामने वाले सहाबा फरमाते, मोहम्मद अरबी की बगल की चमक हमें नजर आती थी। सुन्नत दुआ का तरीका तो यह था, लेकिन उसने यमुद्दु यदैहि इलस समा, हाथों को बुलंद किया, ले गया आसमान की तरफ, और जब ये अमल था उसका, ये शक्ल थी, जबान से कहा या रब या रब या रब।
اللہ کو دہائیاں پا رہا ہے، او میرے اللہ، او میرے اللہ، او میرے اللہ. سونے رب نے فرمایا میرے حبیب اس کو کہو انا یستجاب بذالک، ظالما ان آنکھوں کے ذریعے پانی ختم ہو جائے، تیرا دماغ بہ جائے، تیرا مغز بھیجا آنکھوں کے ذریعے نکل آئے، پھر بھی قبول نہیں کروں گا. ہاتھوں کو اٹھا یہ خشک ہو جائے، پھر بھی دعا قبول نہیں کروں گا. کیوں کہ تو پلیت ہے، تیرا کھانا ناپاک ہے، تیرا پینا ناپاک ہے، تیرا لباس ناپاک ہے، تیری غذا ناپاک ہے. انا یستجاب بذالک، ایسے نالائق کی دعائیں کہاں قبول ہوں گی؟ کہاں قبول ہوں گی؟ دعائیں جب قبول نہیں ہوتی اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کی ملاقات کہاں قبول ہوگی؟ وہ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے. اب ہمارے سے تو کمزوریاں ہو گئیں، اب کیا ہوگا بھائی؟ اب کیا ہوگا؟ یہ بات تو سمجھ آ گئی. اسی نے پیدا کیا، اسی نے ساری کائنات کو غلام بنایا، جانا بھی ہے اسی کے بعد. وہ پاکی کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کرتا. ہم تو داغ دفے لگوا بیٹھے ہیں. اللہ فرماتے کوئی بانی حرمت النار علی ثلاثۃ اعین عین بکت من خشیت اللہ. میں نے ایک نسخہ دیا ہے تمہیں، اللہ فرماتے محمد پاک کی سچی زبان سے. اب تک جو ہو گیا سو ہو گیا، مزہ ما مزہ، مزہ ما مزہ، جو ہو گیا سو ہو گیا. آ جا، اب بھی آ جا میرے دروازے پر. ندامت کے آنسو بہا لے، ندامت کے آنسو بہا لے. دل کے اندر خوف و خشیت پیدا کر. مجھے کبریائی کی قسم ہے، تو آنسو بہا، تیری ساری زندگی کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دوں گا. میں پاک ہوں، پاکی کو قبول کرتا ہوں. حرمت النار علی ثلاثۃ اعین عین بکت من خشیت اللہ عین سہرت فی سبیل اللہ عین غزت عن محارم اللہ. 3 آنکھوں والوں پر. ایک حدیث پاک میں تو یوں فرمایا ما من مومن، کوئی بندہ مومن ایسا نہیں کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. وَإِن كَانَ مِثْلَ رَاسِ الذُّبَابِ، وَإِن كَانَ مِثْلَ رَاسِ الذُّبَابِ. او کوئی گل نہیں، بڑا سخت دل ہے، کوچے کے رہنے والا ہے، اس کو رونا نہیں آتا، مزاج بڑا سخت ہے. اللہ فرماتے کوئی گال نہیں. فَإِن لَمْ تَبْكُوا تَبَاكُوا، اگر رونا نہیں آتا کوئی بات نہیں. وہ سونا جوانہ رونے کی شکل بنا لے. اللہ فرماتے ہیں جو رونے والے کی گناہوں پر معافی کا قلم پھیرتا ہوں، رونے کی شکل بنانے والے پر بھی یہی معاملہ کروں گا. وَإِن كَانَ مِثْلَ رَاسِ الذُّبَابِ، اگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے مکھی کے سر کے برابر، من خشیت اللہ، من خشیت اللہ. آج مسئلہ سمجھ آ گیا، آج نسخہ سمجھ آ گیا. بھیجا اسی نے ہے، کائنات کو غلام بنایا ہے، واپس اسی کے پاس جانا ہے. اور پتہ نہیں موت کس وقت آ جائے. جو کچھ اب تک میں نے داغ دھبے لگوائے ان کی معافی چاہتا ہوں. رونے لگ گیا لیکن سخت دل تھا. آنسو کتنے نکلے؟ مکھی کے سر کے برابر. اللہ فرماتے مجھے کبریائی کی قسم ہے، اللہ حرمہ اللہ علیہ النار، میں نے اس آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر اپنے خوف سے نکلنے والے ان آنسو کے صدقے میں نے جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیا ہے. وہ رب پاک ہے، ان اللہ طیب لا يقبل اللہ الا طیبا. ہم نے اس کے پاس جانا ہے. یہ خانقاہی نظام، یہ اللہ والوں کی مجالس، نیک صلحاء کے ساتھ بیٹھنا، یہی سبق ہے، یہی سبق ہے. اپنی نجاستوں غلاستوں کو صاف کرو. یہ توبہ کروائی جاتی ہے، انفرادی توبہ، اجتماعی توبہ. پکی بات ہے جانا اس کے پاس. مہربانی کرو، سونے محمد پاک کی مبارک زبان سے القیس بنو، سمجھدار بنو، سیانے بنو، سوڈے بنو، دانا بنو، عقل مند بنو. جس کو محمد عربی کی زبان کہے عقل مند ہے. کب بنو گے؟ اس کی خواہشات کو توڑ دو اور مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری آج سے شروع کر دو. اس انداز سے زندگی گزارو کہ تمہاری زندگی کے اندر اللہ رب العالمین موت سے پہلے زندگی گزارنے کے اختتام پر اعلان کریں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آجا، تو نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے، میں نے جنت تیری مزین کر دی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ان صلحاء کی مجالس میں، ان اللہ والوں کی مجالس میں، ان کی صحبت میں، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، نیک لوگوں کی مجلس میں المرء مع من احب، جس کے ساتھ تعلق رکھتے ہو، جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، انہی کے ساتھ وابستہ رہو،
انہی کے ساتھ وابستہ رہو، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرماتے ہیں میں انہی کے ساتھ تمہیں جنت کے اندر داخل کر دوں گا، انہی کی معیت میں داخل کر دوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ حقیقت سمجھ کر اپنی تعلق، اپنی وابستگی کا وہ راستہ نصیب فرمائے اور موت سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر میں نے آپ کی کوئی دل آزاری کا جملہ کہا اس کی معافی چاہتا ہوں، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔